السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ ارن گزارش دل کی گہرائیوں سے شامل کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک میرے پیش تدریس کے متعلق ہے۔ ٹاپک ہے کہ نوجوان نسل کو کیسے پڑھایا جائے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طرف پیدا ہو جائے، تاکہ وہ قوم کا اثاثہ بنے، بوجھ نہ بنے۔ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، کیونکہ قوم افراد سے بنتی ہے، اور اگر قوم کے افراد کی اکثریت قابل ہو، علم و ہنر سے آراستہ ہو، تو وہ قوم یقیناً تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ لیکن اگر قوم کے افراد کی اکثریت علم و ہنر سے آراستہ نہ ہو تو اس کے افراد قوم پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور قوم ترقی کے بجائے تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی اصول ہے، یعنی اساتذہ جو ہیں قوم کے معمار ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد کی حیثیت سے مضبوط ہوئے تھے، اور انہیں کی یہ تعلیم کرنے یہ تعلیمات سے صحابہ کرام ایسے آراستہ ہوئے کہ 25-30 سال میں ایک تہائی دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کر دی۔ تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، علم و ہنر سے آراستہ کیا جائے۔ اس زمن میں عرض ہے کہ ہر بچے کو نہ صرف علم و ہنر سے آراستہ کی جائے، بلکہ اس کی کردار سازی بھی کی جائے، اور کردار سازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات اس بات پر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں بنے گا تو بچے کے بھٹکنے اور اپنا وقت اور والدین کا سرمایہ ضائع کرنے کا امکان بہت بڑھ جائے گا، اور اپنا وقت تو والدین کا سرمایہ ضائع کرنا۔ اسی لیے اس کی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ والدین پر بچے کا بہت بڑا حق ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دے، یعنی اس کا ایمان بنائے، دینی تعلیم بھی دے اور دنیاوی بھی دے، اور ایسی تعلیم دے جس سے بچہ بڑے ہو کر کسی کا محتاج نہ رہے، دوسروں سے مانگنے والا نہ بنے بلکہ دوسروں کو دینے والا بنے۔ اب ذرا آئیے دیکھیے کہ استاد کو پڑھاتے وقت کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ کیونکہ ابھی نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ تحمل برداشت سے کام لے، مار پیٹ سے حد الامکان گریز کرے۔ پھر ہر بچے کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ بچے کی ذہنی سطح کو سمجھ کر اس کی سطح پر آ کر اس کو سمجھائے، اور بچے کی چاہت کا خیال رکھیں۔ ذہین بچے عام طور پر شرارتی ہوتے ہیں، اور شرارتوں میں انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ کبھی کبھی شرارتوں کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں، اور شرارتوں کی وجہ سے جماعت کا نظم و ضبط بری طرح برباد ہو جاتا ہے، اور ایک شرارتی بچے کی شرارت کی وجہ سے تمام جماعت کی توجہ سبق سے ہٹ جاتی ہے، اور وہ شرارت کے بارے میں ہی سوچنے لگتے ہیں، اور پوری جماعت کا وقت برباد ہوتا ہے، اور جماعت ایسے ماحول میں کچھ بھی نہیں سیکھتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری جماعت سارے سال کا انصاف مکمل نہیں کر پاتی ہے، اور اکثریت طے ہو جاتی ہے، اور اسکول ٹیچر مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ بچوں میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طرف پیدا ہو، اور اس سے توجہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنے ایک ماضی کا ایک واقعہ دوست گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں ریاضی اور انگلش پڑھانے کے لیے میں معاون ہوا۔ مجھ سے پہلے میری جگہ پر 5-6 اساتذہ پہلے لگے، اور ہر ایک 2 ہفتے پڑھا کر استعفیٰ دے کر چلا گیا۔ بچے اتنے شرارتی تھے کہ کسی استاد کو ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے۔ جو جماعت مجھے دی گئی اس نے نہ ریاضی میں اور نہ انگریزی میں کسی بھی مضمون میں میرے آنے تک بہت ہی کم کورس پڑھا تھا، اور اس
اس میں بھی بہت کمزور تھا. میں جب گیا تو میرے ساتھ ہی معمول کے مطابق شروع کر دیں کیونکہ شرائطیں شروع کر دی انہوں نے. 3-4 دن میں نے برداشت کیا. سالانہ امتحان میں صرف 2.5 یا 3 مہینے باقی تھے. کام بہت زیادہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ پڑھنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے. 4 دن پڑھانے کے بعد میں نے پریشانی میں 2 رکعت صلاۃ و ادعیٰ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو انسان کرنا تھا. یا اللہ مجھے مدد کرنا عزت رکھتی. نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا تو ذہن میں اللہ جل جلالہ انسان نے یہ خیال ڈالا کہ بچوں کو کھیل زیادہ پسند ہے تو تعلیم کھیل بنا کر پڑھاؤ. یعنی ان کو جو تعلیم دو ان کو جو سبق دو کھیل کھیل میں سبق سکھاؤ اور ان کا باہمی مقابلہ کراؤ. دوسری دن جب میں پڑھانے گیا تو پیریڈ کے شروع ہی میں نے بچوں سے کہا دیکھو آج جو کچھ میں تمہیں پڑھاؤں گا اسی میں سے کل تمہارے درمیان کانٹیسٹ رکھوں گا. کلاس کے دائیں طرف والی 2 روز اے ٹیم ہوگی اور بائیں طرف والی 2 روز بی ٹیم ہوگی. اس کانٹیسٹ کے اصول بھی سمجھ لیں. میں سوال تختے سیاہ پر لکھوں گا. جس ٹیم کی باری ہوگی ان میں سے اس سوال کو حل کرنے کے لیے وہ ٹیم اس ٹیم کے افراد ہاتھ کھڑے کریں گے اور میری مرضی ہوگی کہ میں ان میں سے جس کو اجازت دوں گا وہی آ کر تختے سیاہ پر وہ سوال حل کرے گا اور پیچھے سے کوئی نہیں بولے گا. اگر بولا تو اس ٹیم کے نمبر کٹ جائیں اور اگر سوال صحیح حل کیا تو اس ٹیم کو اس کے پورے نمبر ملیں گے اور اگر غلط کیا تو 0 نمبر ملیں گے. اور اسی طرح دوسری ٹیم کی باری آئی. جو ٹیم زیادہ نمبر لے گی وہ جیت جائے گی اور جو دوسری ٹیم ہار جائے گی. اب جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو تمام طلباء مکمل خاموشی و نماز کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھے سنتے رہے. جن کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی وہ درمیان میں پوچھ لیتے. اس دن میں نے طلباء کو 2 ریاضی کی مشکل کرا دی. اسی طرح انگریزی گرامر بھی ہوا. دوسرے دن ان کا میں نے کانٹیسٹ کیا. اب وہ اس میں ایک ٹیم جیت گئی دوسری ہار گئی. جب آج جیت کا فیصلہ ہوا تو خوب نعرے بھی لگے زور بھی ہوا. پرنسپل صاحب بھی آ گئے. پوچھا کیا مسئلہ ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ سر کا منہ سے نتیجہ کیا کر رہا ہے. نتیجہ دیکھیے کہ وہ جماعت میری بڑی فرمانبردار بن گئی. انہوں نے 2 ماہ میں پورے سال کا کورس مکمل کر دیا اور نہ صرف مکمل کیا بلکہ اس میں ہر طالب علم کی گرفت اپنے مضامین پر زبردست ہوئی. اور وہی طلباء جو ہر امتحان میں فیل ہوتے تھے ہر ایک نے A+ گریڈ لے لیا. وہ کوئی فیل نہ ہوا. وہ تمام طلباء مجھے کہتے تھے سر آپ سے ہمیں پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور سے پڑھنے میں نہیں آتا. پرنسپل صاحب بھی حیران کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنا اچھا رزلٹ کیسے لیا ہے. وہ طلباء اب بھی مجھے ملتے ہیں. کوئی کسی ادارے کا ڈائریکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی کارخانے کا مالک ہے. اور مجھ سے جب بھی ملتے تو یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ سر میں آپ کی وجہ سے آج خوش ہوں, ورنہ ہم تو شرارتوں میں اپنے آپ کو برباد کر دیں. اب ذرا غور کیجیے کہ میں نے ان کو کوئی سزا نہیں دی, ڈنڈا نہیں چلایا. یہ نہیں کہ ڈنڈا میں نہیں چلاتا یا سزا نہیں دی, کبھی کبھی دینی پڑ جاتی, مگر اس کلاس کو میں نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ وہ جو 2 رکعت پڑھ کے میں نے اپنے رب سے دعا کی. میرے رب نے نہ صرف مجھے سرفراز فرمایا اور عزت رکھی اور مجھے طلباء کو پڑھانے کا صحیح طریقہ سکھا دیا. پھر جب وہ ادب سے سننے والے بن گئے تو ان کو دین و ایمان کی باتیں بھی میں نے سکھائیں. ان کے ایمان کو بھی میں نے پڑھایا, اللہ کی ذات پر ان کے ایمان مضبوط بنایا. تو وہ سارے قوم کے اثاثے بنے, بوجھ نہ بنے. ان کی کردار سازی بھی ہوئی اور علم و ہنر سے بھی آراستہ کیا.
اللہ جل جلالہ ہمارے تمام اساتذہ کی مدد کرے، اور انہیں پوری شدت سے اپنی قوم کی نئی نسل کی آبیاری جو ان کا فرض ہے اس کو پوری سزا ادا کرنے والا ہے۔ آمین۔ ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام آپ کو